میرے خیال سے بلکہ مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ آکاشا تمہیں سچ مچ پسند کرتا ہے مگر کہتا نہیں۔ حرم کی بات پر ماہم کے منہ سے چائے باہر آ گئی۔ اگر تم مذاق کر رہی ہو تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، لیکن اگر سیریس ہو تو ثبوت دو۔ ماہم کی بات پر حرم کو حیرت ہوئی۔ وہ تو سوچ رہی تھی کہ یہ برا منائے گی۔ چاہے جانے کا احساس لڑکی اور لڑکی دونوں کے لیے ہی بہت خوش کن ہوتا ہے، حرم نے ماہم کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ماہم نے کاندھے اچکا دیے۔ دیکھو، میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے، اس کی گفتگو کا محور صرف تم ہوتی ہو۔ آخر اسے تم میں دلچسپی ہے تو تب نہ۔ حرم نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ اگر ایسا ہے تو وہ مجھے اتنا ستاتا کیوں ہے اور جان بوجھ کر تمام وہ حرکتیں کرتا ہے جس سے مجھے تکلیف پہنچے، جبکہ محبت کرنے والے شخص کو ہم تکلیف دے ہی نہیں سکتے۔ میں اس کے لیے صرف انٹرٹینمنٹ پیس ہوں اور بس۔ ماہم نے دکھ سے جواب دیتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ پتہ میرا بھی دل کرتا ہے کوئی ایسا ہو جس کے لیے میں بہت خاص ہوں، جسے میرے ہونے نہ ہونے سے فرق پڑے، جسے میں نخرے دکھاؤں تو وہ خوشی خوشی اٹھائے، جس سے میں جھوٹ بولوں تو وہ اسے سچ مانے۔ مگر ماہم بولتے بولتے ایک دم خاموش ہو گئی۔ مگر کیا؟ حرم دلچسپی سے ماہم کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی۔ مگر میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ ماہم نے منہ بناتے ہوئے چائے کا کپ ٹرے میں رکھا۔ یہ تو سب ہی چاہتے ہیں، میں بھی، حرم نے کہا۔ نہیں، تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ میں شاید تمہیں سمجھا نہیں پا رہی ہوں۔ تم اپنے والدین کو بہت مس کرتی ہو، شاید اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت محسوس کرتی ہو۔ حرم نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ ورنہ اس دنیا میں سب ہی نامکمل ہیں۔ یقین مانو، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بظاہر بہت زبردست زندگی بسر کر رہے ہیں، مگر جب ان سے بات کی جائے تو وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے۔ اس لیے سب سے پہلے تم احساس کمتری سے باہر نکلو، پلیز۔ حرم کی باتوں پر ماہم نے سر ہلایا۔ تم نے بات ہی ساری گھما دی۔ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر آکاشا تمہیں پرپوز کرے تو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ اچھا، تو اتنے دنوں سے یہ سوال تمہارے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ ماہم نے اسے گھور کر دیکھا۔ ہاں، بالکل۔ مجھے تمہارا رد عمل دیکھنا ہے۔ حرم پرجوش ہوئی۔ تمہارے خیال سے میرا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ماہم نے حرم کی دلچسپی دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ کنفرم ہاں۔ حرم خوش تھی۔ تو پھر میرا جواب نہ ہے، ماہم نے اطمینان سے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ حرم کو شدید حیرت ہوئی۔ کیونکہ میں اس کے ساتھ اچھی نہیں لگوں گی۔ یہ ایک بے جوڑ شادی ہوگی اور جلد ہی ٹوٹ جائے گی۔ ماہم کے انتہائی شفاف تجزیے پر حرم سکتے میں آ گئی۔ تم صرف ایک ناشکری لڑکی ہو۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم دونوں کوشش کر کے تم دونوں کو ایک پیارے سے کپل کی شکل دیں گے، مگر نہیں۔ حرم افسوس سے سر ہلاتی ٹرے لے کر جانے لگی۔ ہم سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ایک تو تم اور دوسرا، ماہم کے لیے دوسرا شخص اہم تھا۔ میں اور فائق۔ حرم کا جواب ماہم کے لیے سرپرائز تھا۔ یہ سب کب ہوا؟ مجھے کیوں نہیں پتہ چلا؟ مجھے بتائے بغیر ہی ہم ہو گئے، ماہم نے غصہ کیا۔ ہم سنگل لوگوں سے بات نہیں کرتے۔ اگر تم ہم سے بات کرنا چاہتی ہو تو تمہیں بھی ہم ہونا پڑے گا۔ حرم کے چہرے پر انوکھی خوشی تھی۔ خیالی پلاؤ بنانا بند کرو۔ وہ جس کا نام آکاشا ہے نا، اسے آنے تو دو۔ اس سے تم واقف نہیں ہو۔ وہ خود تو ہم ہوگا نہیں، الٹا تم سب کو بھی سنگل کر دے گا۔ ماہم نے ہنستے ہوئے انجوائے کیا۔ ماہم کی بچی، مجھے بددعا دے رہی ہو؟ حرم جارحانہ عزائم سے واپس پلٹی۔ بددعا نہیں دے رہی، بتا رہی ہوں، کیونکہ وہ ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ اسے سیدھی چیزیں پسند نہیں۔
اگر غلطی سے کسی دن اس سے کوئی سیدھا کام ہو گیا تو وہ معجزہ ہوگا۔ مہم دوبارہ اپنی کتابیں کھولنے لگی۔ چلو دیکھتے ہیں اس دفعہ کہ کیا ہوتا ہے۔ محبت تو بڑے بڑوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ آکاشا کس کھیت کی مولی ہے؟ حرم کی بات پر ماہم نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ یہ تمہیں اتنی ہنسی کس خوشی میں آ رہی ہے؟ حرم نے پوچھا۔ اگر آکاشا سن لے کہ تم نے اس کا نام مولی رکھا ہے تو سوچو وہ تمہارے کیسے کیسے نام رکھے گا۔ کیونکہ بنیادی طور پر یہ اس کی فیلڈ ہے۔ بس مجھے یہ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے۔ ماہم کے جواب پر حرم نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور کوشن سے ماہم کو مارنے لگی۔ رہتی میرے ساتھ ہو اور ہمدردی دشمنوں ساتھ غدار۔ حرم کے بولنے پر ماہم سوری کہتی اپنے آپ کو بچانے لگی۔ جو نیوز ابھی ابھی ٹی وی چینلز پر نشر ہو رہی تھی اس نے یوشے کے قدموں سے زمین کھینچ لی۔ وہ ریموٹ پھینکتا ہوا بجلی کی تیزی سے اپنے کمرے سے نکلا۔ بابا سائیں، بابا سائیں، زور زور سے باپ کو آوازیں دیتے ہوئے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، جس کی آواز پر بہت سے نوکر لیونگ روم میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ نوید، گاڑی نکالو، آکاشا کہاں ہے؟ ہم ابھی اسی وقت اسلام آباد جا رہے ہیں۔ یوشے مسلسل موبائل پر کسی کا نمبر بھی ڈائل کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ راشدہ بیگم کے پوچھنے پر یوشے نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، جس کے پیچھے بڑی سرکار کی فکر مند شکل بھی نظر آ رہی تھی۔ مبارک ہو، آپ لوگوں کی دلی مرادیں پوری ہو گئی ہیں۔ عدن آنٹی کی یونی میں آگ لگ گئی ہے اور ان کا فون ریسپانس نہیں کر رہا، جبکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حیدر افندی جو ابھی ابھی آکاشا کے ساتھ ڈیرے سے گھر میں داخل ہوئے تھے، یہ الفاظ سن کر سکتے میں آ گئے۔ مما کی یونی میں آگ، مگر کب؟ کیسے؟ آکاشا کے چیخنے پر حیدر افندی کو ہوش آیا۔ آکاشا عدن کا نمبر ملانے لگا۔ چلیں، یوشے نے چلنے کا اشارہ کیا۔ حیدر افندی ابھی تک لیونگ روم کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ حیدر اور یوشے، تم لوگ کہیں نہیں جاؤ گے؟ بڑی سرکار کی آواز پر یوشے پلٹا، جبکہ آکاشا نے کان ساتھ لگے فون پر زیادہ توجہ دی، جو کسی نے اٹینڈ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جاتا، یوشے کہتا ہوا صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا، جبکہ حیدر افندی نے حیرت سے بڑی سرکار کی طرف دیکھا۔ بڑی سرکار نے سب پر ایک مغرورانہ نظر ڈالی، جیسے جتلا رہی ہوں کہ میں کیا ہوں، اور اپنے کمرے کی طرف پلٹی۔ میں جاؤں گا، اور اگر آپ نے مجھے بھی روکا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گی۔ اسے میری دھمکی مت سمجھنا۔ حیدر افندی کی آواز نے گویا بساط ہی پلٹ دی۔ یوشے داد دینے والے سٹائل میں صوفے سے اٹھا اور حیدر افندی کے قریب پہنچا۔ امپریسو بابا جانی، میں متاثر ہوا، اور باپ کا کاندھا تھپک کر باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ اب تم بڑھاپے میں بھی مجھے بلیک میل کرو گے؟ بڑی سرکار کی کاٹ دار آواز گونجی۔ نہ میں نے آگے کبھی بلیک میل کیا ہے اور نہ اب کروں گا، مگر یہ سچ ہے کہ اگر آپ نے مجھے آج جانے سے روکا تو پھر آپ میرا مرا منہ دیکھیں گی۔ حیدر افندی کے جواب پر بڑی سرکار نے ایک نفرت بھری نظر آکاشا پر ڈالی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ یوشے، مت جاؤ، راشدہ بیگم نے سب کو جاتا دیکھ کر کمزور سی آواز میں اپنے بیٹے کو پکارا۔ میں نہ جاتا، مگر جتنا مان اس کے بیٹے نے آپ کو دیا ہے مجھے وہ لوٹانا ہے۔ یوشے، حیدر افندی کسی کا ادھار نہیں رکھتا۔ یوشے دروازے سے ہی جواب دے کر پلٹ گیا۔ یار بھائی، آپ کو کم از کم بابا کی گاڑی میں آنا چاہیے تھا، وہ پریشان ہیں، کہیں کچھ الٹا سیدھا نہ کر دیں۔ آکاشا کو اپنے باپ سے ہمدردی ہوئی۔ سیدھے کا لفظ استعمال مت کرو، وہ ہمیشہ الٹا ہی کرتے ہیں، مگر آج نہیں کریں گے۔ یوشے نے ڈرائیو کرتے ہوئے آکاشا کو آنکھ ماری۔ اگر میری ماں آپ کی وجہ سے بیوہ ہوئی تو میں بکری کا بچہ نہیں چھوڑوں گا۔ آکاشا کی دھمکی پر یوشے نے کہکا لگایا۔ چھوٹی ماما
آگے کون سا شادی شدہ زندگی گزار رہی ہیں۔ اور رہی بات بکری کے بچے کی، تو اسے میں خود اپنے ولیمے پر ذبح کر دوں گا۔ اب خوش؟ یوشے نے آکاشا کی گال پر چٹکی کاٹی۔ آپ کو سچ بتا دینا چاہیے تھا۔ آکاشا کی بات پر یوشے نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم چاہتے ہو کہ فلم کا کلائمیکس خراب ہو جائے؟ یار کم از کم ہیرو ہیروئن کا ملن تو زبردست ہونا چاہیے، یوشے نے کہتے ہوئے اپنی آنکھ ونک کی۔ ایسی حرکتیں کر کے آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ بالکل گدھے ہیں۔ آکاشا نے اپنی زبان کو لگام دی، کیونکہ وہ پیدل یونی نہیں پہنچنا چاہتا تھا۔ کہ میں بالکل تمہارا بھائی ہوں، یوشے کے جواب پر آکاشا ہنسنے لگا۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے یونی پہنچی، مگر وہاں کے حالات دیکھ کر حیدر افندی حیران رہ گئے۔ آگ کہاں لگی ہے؟ حیدر افندی نے انتہائی غصے سے یوشے کی طرف دیکھا، جو آکاشا کے ساتھ کھڑا انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ یونی کے دوسرے کیمپس میں آگ لگی ہے، مگر یہاں بھی ایک آگ ہے جسے صرف آپ بجھا سکتے ہیں۔ بابا سائیں، میں نے عدن آنٹی سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو لے کے ان کی دہلیز پر ضرور آؤں گا۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ ابھی ابھی آپ کے دل میں ان کے لیے محبت زندہ ہے، ورنہ آج آپ ایسے بڑی سرکار سے بات نہ کرتے۔ یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ان سے مل لیں۔ یوشے کے جواب پہ حیدر افندی نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا۔ شرم نہیں آتی ایسا مذاق کرتے ہوئے؟ میں تمہارا باپ ہوں، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ یوشے نے خاموشی سے سر جھکا دیا، کیونکہ اس وقت وہ حیدر افندی کی ذہنی کیفیت سے بخوبی واقف تھا۔ حیدر افندی کچھ دیر سوچنے کے بعد یونی کے اندر چلے گئے، جس پر آکاشا شدید حیران ہوا۔ یہ مما سے ملنے جا رہے ہیں، آکاشا نے بے یقینی سے کہا۔ نہیں، اپنی بیگم سے۔ یوشے بالکل مطمئن گاڑی کے بونٹ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ آکاشا کچھ دیر یونی کے گیٹ کو دیکھتا رہا اور پھر خود بھی اندر جانے لگا۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ 10 سال بعد جو دونوں مل رہے ہیں، انہیں 10 منٹ دو تنہائی کے۔ یوشے کی آواز پر آکاشا پلٹا۔ بھائی یار، کیا ہے نا کہ ہمارے یہاں بکری کا بچہ نہیں ہوتا تو؟ آکاشا نے اپنی مسکراہٹ دبائی، جبکہ یوشے اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ تو؟ یوشے نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تو یہ کہ یہاں سگنلز نہیں آ رہے ہیں۔ آکاشا نے اپنے موبائل کی طرف اشارہ کیا۔ تیرے یا موبائل کے؟ یوشے کے پوچھنے پر آکاشا کہکا لگاتا ہوا یونی کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ آج اتنے دنوں بعد ماہم کو تنگ کرنا تھا۔ کبھی کبھی محبت میں بندہ خام خواہ بدنام ہو جاتا ہے۔ اب مجھے یہ ساری زندگی بکری کے بچے کا تانا دے گا۔ امثال بی بی، بس کچھ دن اور، پھر میرا انتظار ختم اور تمہارا شروع۔ اچھی لگو گی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوں گا تو تمہیں اپنا منتظر پاؤں گا۔ یوشے مسکراتا ہوا بونٹ سے چھلانگ مار کر اترا اور یونی کے گیٹ کی طرف چل دیا۔ عدن اپنے کاموں میں بری طرح مصروف تھی، جب ایک جانی پہچانی سی خوشبو اس سے ٹکرائی۔ حیدر بھی یہی پرفیوم استعمال کرتے ہیں، کتنی پیاری خوشبو ہے، عدن سوچتے ہوئے مسکرانے لگی۔ مگر پھر وہ خوشبو تیز سے تیز ہونے ہوئے عدن کے قریب تر ہونے لگی، جس پر عدن نے اوپر کی طرف دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ بس نظروں سے اوجھل ہونے کی دیر تھی، لوگ یادداشت کے بھی بڑے کمزور ثابت ہوئے۔ حیدر کی آواز پر عدن کو ہوش آیا۔ حیدر، آپ! عدن اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، جبکہ حیدر نے آگے بڑھ کے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ عدن کی آنکھوں سے پانی رواں تھا، جس نے جلد ہی حیدر کی شرٹ بھگو دی۔ بڑی لمبی مسافت تھی جو اب ختم نہیں ہوئی۔ یوں ہی تو پلکوں پہ یاقوت نہیں آویزاں، کچھ تو ہے جو میرے سینے میں پگھلتا ہوگا۔ اس وقت سبھی خوشگوار موڈ میں کھانا کھا رہے تھے۔ 10 سال بعد آج پھر حیدر کی ہنسی عدن کے فلیٹ میں گونج رہی تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بار بار حیدر کو چور نظروں سے دیکھتی،
جو یوشے اور آکاشا کی باتوں پر ہنس رہے تھے۔ اگر کوئی عدن سے اس وقت پوچھتا کہ کھانے کے دوران حیدر نے کتنے لقمے لیے یا پانی کے کتنے گھونٹ پیے یا وہ کتنی بار ہنسے تو عدن بلا جھجک درست تعداد بتا سکتی تھی۔ مما، آج کھانا آپ نے اچھا بنایا ہے، ورنہ روز تو۔ آکاشا نے شرارت سے حیدر افندی کو دیکھتے ہوئے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے۔ آج سے کیا مراد ہے؟ میں نے جتنی بار بھی چھوٹی مما کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہے وہ مزیدار ہی تھا۔ یوشے کی تعریف پر آکاشا نے تعصب سے سر ہلایا۔ آپ نے اور انہوں نے میری ماں کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ وہ ایک بہترین شیف ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ صرف سینڈوچ مزے کا بناتی ہیں۔ آکاشا دسترخوان سے پیچھے ہٹتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ خیر، اب تم زیادتی کر رہے ہو۔ عدن سے اچھا کھانا کوئی بنا ہی نہیں سکتا۔ حیدر افندی کی تعریف پر عدن کھل اٹھی اور دسترخوان سے برتن سمیٹنے لگی۔ آپ تو کہیں گے، بندہ 10 سال بعد اتنا بھی نہ کہے تو بڑی شرم کی بات ہے، مگر میں نہیں کہہ سکتا۔ آکاشا نے معذرت کی۔ اصل میں تمہارے ساتھ گھر کی مرغی دال برابر والی صورتحال ہے۔ روزانہ مزے مزے کے کھانے کھا کر تم ناشکری ہو گئے ہو۔ تمہیں قدر نہیں۔ یوشے نے بھی کھانے سے ہاتھ اٹھا کر کارپیٹ پر اپنی ٹانگیں سیدھی کی اور آکاشا کے برابر بیٹھ گیا۔ میرے دونوں بچے ہی بہت پیارے ہیں، بالکل اپنے باپ کی طرح۔ آج کتنی رونق لگی ہوئی ہے ان کے دم سے۔ عدن نے دل میں دونوں کی نظر اتاری۔ آپ براہ راست حیدر صاحب کی تعریف کر سکتی ہیں، ہمارا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، ہم بالکل برا نہیں مانیں گے۔ آکاشا کے جواب پر حیدر مسکرا دیے۔ بیٹا سائیں، تم ہماری بیوی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی سے پیش آتے ہو۔ ذرا تمہاری بیگم صاحبہ آ جائیں، پھر بات کریں گے کہ کون کتنا سگڑ ہے۔ بھائی کی بیگم تو خیر آپ کی بیوی سے ہار جائے گی، مگر میری تو میری ہوگی۔ وہ ضرور آپ کی بیوی کو ٹف ٹائم دے گی۔ آکاشا نے چہکتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اب سارا دن بکریاں چرانے کو اور بکریاں چرانے والی کو کیا پتا کہ سلیقہ اور گھرداری کیا ہوتی ہے۔ مجھے یوشے کی پسند سخت ناپسند ہے، مگر پتہ نہیں بڑی سرکار کا کیا رد عمل ہوگا۔ عدن اس لڑکی سے 1000 درجے بہتر ہے، مگر ابھی تک انہوں نے اسے قبول نہیں کیا تو وہ لڑکی۔ حیدر افندی نے پرسوچ انداز میں کہا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب دیکھ لوں گا۔ میری فکر چھوڑیں اور یہ سوچیں کہ نوید کو وہ کیسے قبول کریں گی۔ یوشے نے موضوع بدلا۔ اسے حیدر افندی کا یوں امثال کے بارے میں کہنا سخت برا لگ رہا تھا۔ یہ تو گاؤں چل کر پتہ چلے گا کہ بڑی سرکار کا موڈ کیسا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہوں گی۔ میں نے انہیں ابھی منانا بھی ہے۔ حیدر افندی افسردہ ہوئے۔ عدن کچن میں قہوہ بنانے ہوئے سب کی گفتگو غور سے سن رہی تھی۔ تمہیں جو لڑکی پسند ہے وہ کیسی ہے؟ میرا مطلب اس کا خاندان، سٹیٹس وغیرہ، حیدر افندی نے آکاشا سے پوچھا۔ مجھے تو کوئی لڑکی نہیں پسند، میں تو اپنی مما کی پسند سے کروں گا۔ آکاشا کے جواب پر حیدر افندی کے ساتھ ساتھ پاس بیٹھے یوشے نے بھی اسے حیرت سے دیکھا۔ اچھا؟ یوشے نے اچھا کو اچھا خاصا لمبا کیا۔ میں کوئی آپ کی طرح نافرمان تھوڑی ہوں، باوجود مسز افندی کے ساتھ لاکھ اختلافات کے میں شادی انہی کی پسند سے کروں گا۔ آکاشا نے گردن موڑ کر کچن میں کھڑی عدن کو دیکھا، جو قہوہ پیالیوں میں انڈیل رہی تھی۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں تربیت۔ حیدر افندی کو عدن پر رشک آیا۔ یوشے، مجھے تمہارے فیصلے سے اختلاف ہے، مگر حیدر افندی مگر پر رک گئے، کیونکہ یہ ان کا فسادی بیٹا تھا، جس کی بات نہ ماننا فساد کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ آپ تو ابھی سے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، پہلے آ تو لینے دیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کو میرا فیصلہ کیسا لگے گا۔